صد جلوس، صد جلسه، صد غزا شهیدان. مونږ به هنر پښتنو سره ولا شهیدان. په میدان ما جنگوي، مال شاباسه را کوي. خو بیا د میدان په ویش کې نه مني زما شهیدان. مونږ د یو جنگ نه خبر نشو چې چا وګټو. مونږ د هر جنگ نه راوړي دي بلا شهیدان. اشعار بہت اچھے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے. کیسی حقیقت؟ اس میں کون سی حقیقت ہے؟ یہ شہداء کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ جس کی عکاسی ان اشعار میں کی گئی ہے. کون سے شہداء اور کون سا سلسلہ؟ یہ جو دہشت گردی کا ناسور ہے. اچھا، دہشت گردی کی بات کر رہے ہیں آپ. یہ تو خیر ایک بہت بڑی کنفیوژن ہے. وہ بہت واضح ہے، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. کیا محسن داوڑ سر، پوری دنیا کنفیوزڈ ہے اور آپ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے؟ کیسے؟ ہم نے پوری کی پوری پورے اپنے ملک کو امریکہ کے حوالے کر دیا. کیوں؟ کہ جتنے بھی اپنی پراکسی وارز لڑنی ہے، جتنے بھی انہوں نے اپنے اسٹریٹجک گیم لڑنے ہیں، ہمارا ملک حاضر ہے، ہم تابعدار ہیں، ہم لڑیں گے آپ کے لیے، ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے اپنی سرزمین. امریکہ کو پراکسی وارز لڑنے کے لیے ہم نے اپنی سرزمین پرووائڈ کی. اور نہ صرف اپنی سرزمین ہم نے پرووائڈ کی، ہم نے ان کو وہ را مٹیریل دیا جو ان کی ضرورت تھی. سرزمین تو پرووائڈ کر دی، اوپر سے را مٹیریل بھی دیے. ہمیں کیا ملتا تھا اس میں؟ ان کی یونیورسٹی میں ہمارے لیے نصاب بن کر آتا تھا. نصاب ادھر سے بن کے آتا تھا؟ کیوں؟ ہمارے بچوں کو جنگی جنونیت ان میں پیدا کرنے کے لیے وہ نصاب بن کر آتا تھا. کیا بچوں میں جنگی جنونیت نصاب میں وہ کس طرح شامل کرتے؟ ہمارے نصاب میں شامل ہوتا تھا کہ 2 کلاشن کوپ جمع 2 کلاشن کوپ 4 کلاشن کوپ. نہیں، یہ سب جو ہو رہا تھا تو اس ڈیوریشن میں کوئی بھی نہیں تھا جو پوائنٹ آؤٹ کرتا کہ یہ سب جو ہو رہا ہے غلط ہے. اس ڈیوریشن میں اگر کوئی پوائنٹ آؤٹ کرتا تھا، اگر ولی خان کہتا تھا کہ یہ جنگ، یہ جہاد نہیں فساد ہے اور یہ جنگ بارڈر کے اس پار آ جائے گی، تو تب وہ غدار تھا. اور آج ہم جب یہ بات کر رہے ہیں پھر ہمیں ایجنٹ قرار دیا گیا تھا. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے ادھر، یہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا؟ جی بالکل، کیوں نہیں ہو رہا؟ مسئلے کو ہم ایک جگہ دوسری جگہ پھینک رہے ہیں، ہم سچ بول ہی نہیں رہے. کون سا سچ؟ 20 سال تک ہم نے یہاں پر طالبان کو تحفظ دی، یہاں پر ہم نے ان کو پروٹیکشن دی، یہاں پر ان کو ہم نے خرچے دیے، ان کو لوجسٹک سپورٹ دی. اگر ہم نہ دیتے پروٹیکشن تو اگر ہم وہ پروٹیکشن نہ دیتے تو نہ آج وہ افغانستان پہ قابض ہوتے اور نہ ہی اسی کے تسلسل میں یہاں پر یہ جو کچھ ہو رہا ہے، دھماکے ہو رہے ہیں، تباہی و بربادی ہو رہی ہے، یہ سب کچھ ہوتا. تو مطلب جو آگ لگی ہے خیبر پختونخوا جس کی لپیٹ میں ہے، وہ آگ ہم نے خود لگائی ہے. یہ آگ پھیلے گی. یہ جب افغانستان میں بھی تھی اس وقت یہاں پر یہ قیادت کہہ رہی تھی کہ یہ یہاں پر آئے گی، ڈیورنڈ کراس کر کے آئے گی. اب جب خیبر پختونخوا میں ہے تو اس سے پورے ملک میں پھیلے گی، یہ رکنے والی نہیں ہے. ہم تو 20 سال سے جل رہے ہیں، لیکن ہم یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ پورا ملک جلے. کوئی روک تھام ہو سکتا ہے اس کا کیا؟ اور اگر آپ چاہے، ریاست چاہے تو یہ چند دن کا کام ہے، یہ چند دن کا کام ہے. مطلب ریاست چاہے تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سمجھ گیا، مگر ادھر کچھ باتیں ہیں جو کلیئر نہیں ہے. ایک بات بہت کلیئر ہے، جس دن تک ہمارے پڑوس میں افغانستان میں طالبان قابض رہیں گے، پاکستان سمیت پوری ریجن میں امن نہیں آ سکتا. اس طوفان سے بچنے کا حل کیا ہے؟ اگر ہم نے اس نئے طوفان سے اپنے آپ کو بچانا ہے جو ہمیں لے ڈوبے گا، ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانا ہوگا. ماضی میں جو فرد، جو افراد، جو ادارہ بھی اس پورے گند میں شامل ہے، ان سب کو احتساب کے کٹہرے میں کڑا کرنا پڑے گا. اور اگر ہم نے نہیں کیا تو؟ اگر ہم نے نہیں کیا ہم نہیں بچیں گے اور یہاں پر افغانستان کا ایکشن ریپلے ہونے والا ہے.